بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبد الناصر، ویلکم ٹو الناصر وائس چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عثمان غازی کی مکمل حالات اور فتوحات پیش کروں گا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔ عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا نہیں تھا۔ 1498 تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کی فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعیف پر معمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے احتیاط کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھیڑا وہ ابتدا عثمان کی طرف سے بالکل متفانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو متے کیا اور بلاخر یعنی شیر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پائی تخت بنایا۔ 1301 میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بیزنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسا اور ناکومیڈیا کی گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطر کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اورخان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائے کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بلاخر 1322 میں عجز آ کر محاصرین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا اور ترکی فوج اورخان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورخان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورخان کی اہمیت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پائے تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلے تاجدار تھا، اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورخان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کی مقبوضات کا دائرہ سقوط اس کی شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر معمور اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 40 میل تک تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کر دیتے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلاپی باشندوں کی بھی تھی،
جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایور سلا لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ باعثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے، جو فطری طور پر ان کے 27 میں اس کے ہاتھوں نیکومیلیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر تھا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر تھا جس کا موجودہ نام عظمیت ہے۔ اورخان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داوکیسری کو اس کا پرنسپل کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اورخان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اورخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزنطینی دارالحکومت کا ایک باریکی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرتا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورخان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائی کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر اندازی رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالبو، جس میں قلعہ چناقلہ، ابسالہ اور رودستو واقع تھے، پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے درد نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچایا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اورخان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پائبند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتا تھا۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اورخان نے اسے لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائے جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کے حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم ارد میں آباد تھی۔ اورخان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور انہیں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔
علماء اور فقیہ نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جن کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا اور خان کے بھائی علاؤ الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زید ودیع اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بیزنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اس نے نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بیزنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کے اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اور خان اور علاؤ الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بیزنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی کلام رو میں شامل کرنا ہونا چاہیے اور ان بیزنطینیوں سے استفادہ کرنا جو ترویع اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں